الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم الأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی اور سورہ احزاب کی یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے جنگ احد میں ان کی تدفین کے موقع پر پڑھی. تو آج ہم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں گے، ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح کے صحابی اور ان کی کیا سوانح عمری تھی. لہٰذا آج کا جو ہمارا گفتگو ہے وہ ایز سچ درس قرآن تو نہیں، لیکن بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حوالے سے ایک اگزامپل ہمارے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اور صحابہ بتدریج شامل ہوتے چلے گئے، اور ان میں سے اکثر صحابہ کے ہم نام سنتے رہتے ہیں، جس میں سے عشرہ مبشرہ مشہور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے چاروں خلفائے راشدین، اور اس کے بعد پھر اور صحابہ. لیکن ان میں سے ایک نام جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، لیکن وہ اتنے بہرحال جانے پہچانے نہیں ہیں عام طور پر. ان کی جو سوانح عمری ہے اس میں بہت ہی زبردست قسم کی سبق ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور بالعموم سب کے لیے، کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اور کس طریقے سے اپنے آپ کو تبدیل کیا، وہ آج ہمارے لیے اس کے لیے میں بہت مشعل راہ ہے ہمارے لیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کے نوجوان تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایک امیر خاتون تھی، لہٰذا ان کے پاس ہر طرح کی دنیا کی آسائش میسر تھی، اور کفار مکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور ان پسند کرنے کی 4 وجوہات تھی. سب سے پہلی بات کہ کیونکہ وہ ان کی والدہ تجارت کیا کرتی تھی اور یمن سے اور ملکوں سے ان کے پاس سامان آیا کرتا تھا، لہذا ان کے جو کپڑے ہوا کرتے تھے وہ بڑے ہی زبردست قسم کے کسٹم میڈ کپڑے ہوا کرتے تھے اور ہینڈ میڈ، اور جو کپڑے عام طور پر عرب میں نہیں پہنے جاتے تھے اس طرح کے کپڑے وہ پہنا کرتے تھے. لہٰذا آج کل کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے برانڈ جو کہ عام طور پر کامن نہیں ہیں بلکہ ایلیٹ کلاس میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی ان کی
کپڑوں کے شوق تھے کہ اس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور جب ایک کپڑا اتار دیتے تھے دوبارہ اس کو پہننے کی ضرورت نہیں آتی تھی۔ اسی طریقے سے ان کی جو دوسری خاص بات تھی جس کی وجہ سے کفار مکہ ان کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی مکہ کے جو کمیونٹی تھی اس میں وہ پسند کی جاتی تھی، وہ چیز ان کی خوشبوئیں تھی۔ یمن کی بہترین سے بہترین خوشبو اور ملکوں کی بہترین سے بہترین خوشبو ان کے لیے لائی جاتی تھی، اور وہ جب بھی کسی گلی سے گزرتے تو پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے مزین ہو جایا کرتی تھی، اور وہ خوشبو کی پھیل جاتی تھی کہ یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسری چیز تھی ان کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھے، لہٰذا مکہ کی جو خواتین تھی وہ ان کو پسند کیا کرتی تھی اور وہ فیمس تھے اس لحاظ سے۔ اور چوتھی چیز، ان کے جو جوتے ہوا کرتے تھے وہ بھی لوکل کوئی نہیں ہوتے تھے، باہر سے آیا کرتے تھے اور کسٹم میڈ بنائے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے آج کل کے جو ان سب باتوں کو آج کل کے حساب سے اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آج کل کا ایسا شخص جس کے پاس ہر طرح کی چیز میسر ہو اور وہ بڑی شاہی زندگی گزار رہا ہو اور اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہو جس کے نزدیک پہنچنے کی لوگ تمنا ہی کر سکتے تھے اور حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا اس طرح کی زندگی حاصل کرنے والے اگر اپنی زندگی کو آخرت پر قربان کر دیں اور دین کے لیے ان چیزوں کو، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں تو ان کے لیے درجات بھی بہت زیادہ ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک چیز چاہتا ہے، اس کے بعد دوسری چیز چاہتا ہے، اور اس کے بعد چلتا چلا جاتا ہے اپنی ضرورت کے کو سمجھے بغیر کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ کتنی ہے۔ بہرحال وہ زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، اور اس کی یہ چاہت جو ہے اس کا جو قبر کی جو مٹی ہے وہ اس کا منہ بند کرتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو یہ چاہت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو پاتی۔ اگر سونے کی ایک کان بھی اس کے پاس ہو تو دوسرے کان کی وہ تمنا کرتا ہے، اور اگر دو مل جائے تو شاید وہ چار کی تمنا کرے، لہٰذا وہ قبر کی مٹی اس کا یہ تمنا بند کرتی ہے۔ ہم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری پڑھتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں سے جو ہمیں لیسن لرن ملتے ہیں وہ بھی ایکسٹریکٹ کرتے چلے جائیں گے کہ ہمیں کیا کیا ان کی زندگی سے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو ہے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعوت سنی تو مکہ میں یہ بات بازگشت میں تھی کہ ایک شخص آیا جو کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ تمام بتوں کی مخالفت کرتا ہے اور ایک خدا کی طرف تلقین کرتا ہے، تو کیسا ہے؟ اس وقت تک مخالفت تو نہ تھی کیونکہ دعوت تو بہرحال چھپی چھپی تھی، لیکن بہرحال بازگشت دعوت کی شروع ہو چکی تھی۔ یہی باتیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی، اور حالانکہ بڑی وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ یہ کیا دعوت ہے اور یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا اتنا کچھ دنیا کی آسائشوں کو استعمال کرنے کے باوجود دنیا ان کے اندر داخل نہیں تھی کہ وہ بالکل ہی دنیا کے ہو کے رہ جاتے اور حق بات کی تلاش نہ کرتے اور اس کے لیے جستجو نہ کرتے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تھی کہ ان کی دنیا تو ان کے پاس بہرحال بہت تھی، لیکن دنیا کی محبت ان کے دل میں نہ تھی، اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی سوچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا سوچا، اور پھر بعد میں گئے، اس کے آگے ہم دیکھیں گے۔ تو لہٰذا انسان دنیا استعمال کرے، دنیا کی جو آسائشیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں اس پر شکر ادا کرے، لیکن دنیا کا ہی نہ ہو کے رہ جائے۔ یہ پہلا ہمیں سبق ملتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ بازگشت جاری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو یہ بھی دار ارقم قائم ہو چکا تھا اور چھپ چھپ کر دعوت دی جا رہی تھی، اور مکہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ لہٰذا حقیقت کو جاننے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم پہنچتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں اور آخرت کے کانسیپٹ کے بارے میں اور شرک سے بچنے کے بارے میں تلقین فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی باتیں سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو وہ دیکھتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں امیر بھی ہیں، اور غریب زیادہ تر غریب ہیں، اور ایک اس طریقے سے اب وہ اکثر و بیشتر انہوں نے جانا شروع کر دیا دار ارقم میں، اور وہاں جاتے اور ان کی دعوت سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ بتا رہے تھے آخرت کے حوالے سے کہ آخرت کے دن کیسا ہولناک ہوگا،
اور اس ہولناکی میں کس طریقے سے جو ہے نا لوگ مشکل میں ہوں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا تو آلریڈی بدل چکی تھی، لہٰذا ان کا جو خالی بس اقرار کرنے کی بات رہ گئی تھی، انہوں نے اس رات اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور یہ تقریباً کوئی 2 ہجری کی بات، 290 کی بات تھی، یعنی دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، لہٰذا ایمان لائے۔ اور اس کے بعد یہ ہمارا سبق نمبر 2 ہے کہ حق بات کی تلاش کی، اس کی جستجو کی، اس کو پرکھا جانا، اور جب مل لیا تو اتنی کرج کی کہ اس کو قبول کر لیا اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جو کچھ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ لہٰذا اس چیز کو سیکھنے کی آج کل کے مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے کہ ہم حق تو جان لیتے ہیں اور اس کے تقاضے بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی ہمت نہیں پاتے کہ آگے بڑھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ان کی والدہ ایک مالدار خاتون تھی اور ڈکٹیٹر تھی اور اپنا حکم چلانے والی تھی، مطلب ایک وہ بڑے ہی زبردست قسم کی حکمران قسم کی خاتون تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسائٹمنٹ میں اپنی والدہ کو یہ خبر سنانا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کو ایمان چھپانے کا مشورہ دیا۔ لہٰذا یہ تیسرا سبق آیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ جو دانش مندی ہے، وزڈم جو ہے، یہ بھی ہماری دین پر چلنے کا تقاضا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے حکمت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ، اور اس حکمت کے اندر ایک سب سے اہم بات ہم آہنگی ہے، ذہنی آہنگی ہے۔ اگر انسان دوسرے شخص کو جو اس کا دوست ہے اور اس کو انسان اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم یہ اللہ کی فرامین ہے، اس کی طرف آؤ، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ دلچسپی اس کے امور میں نہیں رکھتا، اس سے اس کی دوستی نہیں ہے، اس سے اس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی اس کی دعوت کی طرف لبیک نہیں کہے گا، بلکہ اس کو ایک بات اس کے ایک کان سے سنے گا اور دوسرے کان سے نکال لے گا۔ لہٰذا یہ حکمت ہے، یہ باقی چیزوں کے علاوہ کہ ٹائم ٹھیک ہو اور جگہ ٹھیک ہو اور ٹھیک موقع پر بات کی جائے، کے ساتھ ساتھ یہ جو ذہنی ہم آہنگی ہے کہ دوسری کی دلچسپیوں میں اپنی دلچسپی بنائی جائے، اور اس دعوت کے علاوہ بھی اس کے ساتھ دوستی رکھی جائے تاکہ وہ آپ کو اپنا قریبی سمجھے، تبھی آپ کی دعوت جو ہے وہ اس تک پہنچ سکتی ہے، اس کے دل تک جا سکتی ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت قبول کی بلکہ قرآن کو بڑے اچھا زبردست جو ہے وہ اپنی ایج گروپ میں سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے بن گئے بہت جلد ہی۔ لہٰذا یہ چوتھا سبق ہے کہ دلچسپی انسان کی جس چیز میں ہو، پہلی بات تو یہ کہ دلچسپی لی جائے اس طرح کے کاموں میں، اور جب دلچسپی لی جائے تو اس کے بعد اس کو پورے انٹرسٹ کے ساتھ، پورے کنسرن کے ساتھ قرآنی تعلیمات کو سمجھا جائے، جس طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شروع کے دور میں اس چیز کو جانا، اور اپنی سستی اور کاہلی جس کے ہم آج کل شکار ہیں بہت زیادہ، اس چیز کو چھوڑا جائے، اور یہ سونا ہمارا اور وقت کو ضائع کرنا یہ ہماری بہت ہی بری خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بیشتر اپنے اوقات ضائع کر دیتے ہیں اور کچھ باقی وقت بچتا ہی نہیں۔ خنس بن مالک یہ ان کی والدہ کا نام ہے، وہ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے خوف کھا رہے تھے کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ بہرحال ان کو پتہ چل گیا، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی پتہ چل گیا، اور انہوں نے ان کو چین میں بند کر کے گھر میں قید کر دیا۔ لہٰذا حضرت مصعب بن عمیر اب دار ارقم نہیں جا پائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان کی والدہ کو پتہ چل گیا ہے، لہٰذا ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ قید میں رہتے ہیں، ان کی والدہ ان کو ڈرا کر، دھمکا کر اور پیار کے لہجے میں ہر طریقے سے اپنے پرانے دین پر آنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اسی دوران ہجرت حبشہ کا وقوع ہوتا ہے 690 کے اندر، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چین توڑ کر بھاگ نکلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ روانہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ پہلی ہجرت کرتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں اور کچھ عرصہ رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک غلط خبر کے ذریعے کہ مکہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں اور واپس آتے ہی اپنی والدہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جذباتی منظر ہوتا ہے کیونکہ ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اپنی والدہ سے، والدہ کہتی ہے اپنی دین میں واپس آ جاؤ، اس کو بڑے پیار طریقے سے سمجھاتی ہیں، لیکن حضرت مصعب بن عمیر اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں
اور اس کے بعد ان کی والدہ کہتی ہیں یہ تم نے جو کپڑے پہنے ہیں اور جو تمہارے پاس آسائش ہیں یہ ساری کی ساری یہ میری ہیں، تمہیں اگر اپنے محمد کے دین پہ قائم رہنا ہے تو تمہیں یہ ساری چیزیں واپس کرنا ہوں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری چیزیں واپس کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑے بھی واپس کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سبق نمبر 5 ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ اللہ سے تعلق اتنا مضبوط کہ کوئی بھی قربانی دینے کو تیار، اور اس میں انسان کوئی ان کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے، بلکہ مکمل سپردگی، جو کہ ہم کلمے سے پڑھتے ہیں کہ there is no God but Allah and the prophet is the last prophet of Allah، محمد از the last prophet of Allah، کی پوری سبمیشن کے ساتھ یہ ٹوٹل سبمیشن ہے، وہ کیفیت نظر آتی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ اور انہوں نے وہی قرآن پڑھا تھا جو قرآن ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا، بہرحال انہوں نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ قرآن شریف کے بہت زبردست قاری تھے اور بہت زبردست سمجھنے والے تھے، اور وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ 11 نبوی میں، یعنی ہجرت سے تقریباً 2 سال 18 مہینے پہلے، مدینہ سے ایک گروپ آتا ہے اور منا میں ان کی ملاقات ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجا جائے مدینہ جو کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھا سکے اور سمجھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت سب سے اچھے جاننے والے تھے قرآن کے، اور سفیر اسلام کے طور پر وہ مدینہ آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اور بارش کے پہلے قطرے کا کام کرتے ہیں، اور آنے والی جو ہجرت تھی، ہجرت مدینہ، اس کے لیے سٹیپنگ سٹون کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ چھٹا سبق ہے کہ انسان کو جس طریقے سے دنیا کے اندر انسان اپنی پائنیئرنگ ایفرٹ کرتا ہے، آگے آگے لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے اندر بھی جس طریقے سے سٹیپنگ سٹون کا کام کیا ہجرت مدینہ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین کے بہت سارے کام ابھی بھی موجود ہیں جس میں انسان لیڈ لے سکتا ہے اور آگے آگے جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، جو لوگ بارش کے پہلا قطرہ بنتے ہیں، بہرحال ان کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ جو ان کو مقام دے گا وہ اس کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، ان کے میزبان اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں جو ایک اور انصاری صحابی ہیں، اور ان کے گھر پر دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر قرآن لوگوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کا مدینہ کے آس پاس کے قبیلے کا بادشاہ ان کے پاس تشریف لاتا ہے اور پوچھتا ہے تم کیا دعوت دے رہے ہو؟ فرماتے ہیں، اور غصے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ غصہ شروع کر دیتا ہے کہ یہ چھوٹا ایک نوجوان یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں میں اپنی دعوت تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر تمہیں میری بات سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، نہیں تو ہم دعوت چھوڑ دیں گے۔ یعنی اس سے بالکل اس کی بات مان لیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہاری بات سن لو، اور اگر تم سن لو گے تو ہم جو تم جیسا کہو گے ہم ویسا کر لیں گے۔ وہ بات سنتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، اور پورا قبیلہ اس کا اسلام قبول کر لیتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا مدینے والا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 18 مہینے کے بعد ہجرت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس پہنچنے سے پہلے 6 مہینے پہلے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 سال گزر چکا ہوتا ہے وہاں پہنچے ہوئے، تو 75 لوگ مدینہ سے مکہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اور یہ جو 75 لوگ تھے ان کے پیچھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قرآن سے وہ تعلق تھا، ان کی دعوت کی وہ لگن تھی جو وہ مدینہ میں کر رہے تھے۔ لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مدینہ کی زمین ہموار ہو چکی ہے اور اب وہاں جایا جا سکتا ہے۔ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ریاست قائم ہو جاتی ہے مدینہ میں مسلمانوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سربراہ مقرر ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مخاطب تھے، اور اتنے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں ان کا حلیہ دیکھ کر کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا وہ لائف سٹائل جو مکہ کے لوگوں نے دیکھا تھا وہ سب قربان کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے دین میں۔ لہٰذا یہ جو 7واں سبق ہے ان کی زندگی سے کہ اپنی پریفرنسز چھوڑ دینا۔ ہماری زندگی میں مختلف ترجیحات ہوتی ہیں، اور ان ترجیحات کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کی صلاحیتوں کا، اپنے
اپنے وقت کا، اپنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مال و دولت، اس کا تعین کرتے ہیں. لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پریفرنسز ہمارے ان کی زندگی سے سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اور اب وہ ایک پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہیں اور اسلام کے ایک سپاہی کے طور پر کام کر رہے ہیں. 2 ہجری کے اندر جنگ احد ہوتی ہے. اس میں ان کا جنگ احد سے پہلے ان کا بھائی قید ہوتا ہے، اور بھائی کو جب قید ہوتا ہے بھائی کو دیکھتا ہے، اور بھائی ابھی ان کا کافر ہی ہوتا ہے. وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس کو خوب مضبوطی سے باندھنا، اس کی والدہ مالدار عورت ہے، اس سے ہمیں اچھا مال مل سکتا ہے. یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنا بھائی صرف مسلمانوں کو جانا، اور اپنے سگی بھائی کو وہ درجہ نہ دیا، اور نہ ہی وہ محبت محسوس کی، بلکہ ان کو زیادہ مضبوطی سے باندھنے کا حکم دیا. یعنی اپنی ترجیحات بالکل اسلام کے تعلیمات کے مطابق کر دی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی طرف ڈال دی. احد میں لڑائی ہوتی ہے، اور جنگ احد میں اور اس میں ان کو اس درے پر مقرر کیا گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس درے سے کچھ بھی ہو جائے ہلنا نہیں. اور جب مسلمانوں کو ابتدائی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہاں سے باقی لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. لیکن ان مین ٹائم جو پیچھے سے خالد بن ولید جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ حملہ کرتے ہیں، تیر برساتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیلمٹ ان کی چیک میں لگ جاتا ہے، جس سے ان کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، اور وہ کفار کے نرغے میں آ جاتے ہیں. اور اس وقت یہ ایک افواہ بھی گردش میں آیا تھے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ دیکھتے ہیں اس نازک صورتحال کو، اور فوراً اس 80-90 کفار کے نرغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہیں. اور اس وقت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں اس جگہ گھسا تو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتا ہوں یا اپنی جان کو بچا سکتا ہوں. لیکن اس جگہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا چیز مجھے زیادہ عزیز ہے، مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان زیادہ عزیز ہے. اس میں گھستے ہیں اور یہ کہتے ہوئے گھستے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی رسول بہت سارے آئے ہیں. اس موقع پر یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے حملے سے شہید ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال وہ سیف ہو جاتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زندگی عطا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہی آیات جو وہ شہادت کے وقت پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آل عمران کے اندر نازل فرماتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ محمد جو ہے وہ ایک رسول ہے، اور اس سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں، تو کیا وہ قتل کر دیے جائیں یا وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو لہٰذا یہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. جنگ احد میں جو شہداء شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد باری باری ان کے پاس تشریف لے گئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کی بہت بری حالت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رونے لگے. اور ان کی حالت دیکھ کر پھر ان کی تدفین کی جب باری شروع ہوئی تو ان کے پاس جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو جب سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھلتے تھے، اور جب پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی جو میں نے آج شروع میں تلاوت کی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں مرد جنہوں نے اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ سے عہد کو سچا کر دکھایا اور اپنی جانیں قربان کر دی، اور کچھ جو باقی ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ اپنی جانیں قربان کریں، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب یہ نوجوان ایک کس طرح کا لائف سٹائل مکہ میں گزارا کرتا تھا اور یہ میرے پاس آیا تھا، اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور دین سے محبت کی وجہ سے آج اس کے پاس ایک چادر بھی میسر نہیں کہ اس کو سب کی تدفین کی جا سکے. اور اس نے اپنے لیے یہ جو آخری لیسن ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا،
اور صرف 10 سال کی یا 12 سال کی جو زندگی تھی اس میں ہی اتنے درجات حاصل کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جنت کی کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بھی انسپریشن لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا یا ان سے ملتا جلتا کوئی بھی کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جو حیثیت ان کی زندگی میں تھی ویسے ہی حیثیت اللہ تعالیٰ ہمارے بھی زندگی میں، ہمارے بھی دل کے اندر ڈالے کہ ہماری جو دل کی جو دنیائیں ہیں وہ بالکل ہی دنیا کے حوالے سے ہو گئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔